پرائم منسٹر کچھ تو ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. فارن پالیسی میں 2 برس میں جس طرح سے آپ کی گورنمنٹ نے دنیا کو انگیج کیا اور پاکستان کے امیج کو امپروو کیا, جس طرح سے بالا کوٹ پہ آپ نے ایک انڈر ریسورس کنٹری, اکنامکلی ٹربل کنٹری نے ایک ریسپونڈ کیا عزم کے ساتھ اور ایک نیو نارم اسٹیبلش نہیں ہونے دیا ساؤتھ ایشیا میں, اور پھر جس طرح سے کورونا کی آپ کی گورنمنٹ نے مینجمنٹ کی ہے جس کو کہ WHO بھی سراہتا ہے, بل گیٹس بھی اس کی تعریف کرتا ہے, یہ تو بڑی کلیئر آپ کی اچیومنٹس ہیں. پہلے ہم ذرا اچیومنٹ سے شروع کرتے ہیں, پھر ڈیفیکلٹ ایریاز میں جاتے ہیں. یہ کچھ سمجھا سکیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان جو ریشلی اور ڈیموگرافکلی بالکل سملر ہے پاکستان سے, ان کو خاصے دشواریوں کا سامنا رہا پینڈیمک کی مینجمنٹ میں, جبکہ پاکستان اس میں سے ایمرج کر رہا ہے, اسکول کھلنے لگے. جی شکریہ معید. دیکھیں, ہندوستان نے جو غلطی کی, وہ غلطی جو کی وہ سارا جو مجھے پولیٹیکل کلاس پاکستان کی کہہ رہی تھی وہی غلطی کرنے کی. یعنی کہ آپ اگر پہلے 1.5 مہینہ جب ہم کووڈ شروع ہوا, بلکہ 2 مہینے, تو یہاں سارا اپوزیشن مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کرو, ایک مکمل لاک ڈاؤن کرو, جس طرح یورپ میں تھا. اٹلی دیکھ رہے تھے ہم, یعنی یورپ میں جس طرح کا لاک ڈاؤن, ووہان سٹی میں چائنا میں جس طرح کا لاک ڈاؤن تھا. تو میں ان کو یہ کہتا جا رہا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ, جو ہمارے انوائرمنٹ, وہ بالکل مختلف ہے وہاں سے. مختلف کیوں ہے کہ ہمارے غربت ہے, ہمارے 25% لوگ تو ویسی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, ہماری انفارمل لیبر ہے, 80% ہماری جو لیبر ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. پھر ہمارے دیہڑی دار ہیں, ہمارے بیچارے جو لوگ دیہڑی کرتے ہیں تو گھر میں کھانا دیتے ہیں. اور پھر ہمارے بڑے شہروں میں, لاہور میں کم از کم 40% آبادی کچی آبادی ہے, کراچی میں 50% کچی آبادی ہے, اسلام آباد میں کچی آبادی ہے. تو میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کا لاک ڈاؤن کریں جو کہ یورپ میں ہے, تو ان لوگوں کا کیا بنے گا. وہ پینک کر رہے تھے, ہماری اپوزیشن لوگ بھی, پیسے والے بھی, ہمارے ایکیڈیمکس, ہمارے میڈیا کے لوگ, وہ دیکھ رہے تھے یورپ کو, اور وہ پینک کر کے کہ وہاں بڑی تیزی سے اگر لاک ڈاؤن نہ کیا تو پھیل جائے گی, وہ بار بار یہ پریشر ڈال رہے تھے. نریندر موڈی اس پریشر میں آ گیا. جو مجھے یہ چاہ رہے تھے وہ اس نے کر دیا. اس نے 4 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کرفیو لگا دیا. اب ہوا کیا, جو میری شروع سے آبجیکشن تھی اور جو میں نے اتنی تنقید برداشت کی, نمبر 1, جدھر اتنی زیادہ غربت ہو آپ وہاں ایک پورا لاک ڈاؤن کر ہی نہیں سکتے. آپ کیسے لوگوں کو بند کریں گے. میں بار بار لوگوں کو کہتا تھا ذرا کچی آبادی میں جا کے دیکھیں, سوچے 6-6, 7-7 لوگ ایک کمرے میں ہیں, آپ ان کو کتنی دیر بند کر دیں گے. تو ہوا کیا, جب اس نے پورا لاک ڈاؤن کیا وہ ہوا ہی نہیں. لوگ سڑکوں پہ نکل گئے, کچی آبادیوں میں لوگ ویسے ہی باہر آ گئے. تو اگر میں بنی گالا میں لاک ڈاؤن ہو جاؤں, یا آپ E7 میں یا ڈیفنس میں لاک ڈاؤن ہو جائیں, یا گلبرگ میں, اس سے تو لاک ڈاؤن نہیں ہونا تھا. جب جیسے ہی وہ لوگوں کو انہوں نے وہاں تو وہ پھیلنا شروع ہو گیا, جیسے ہی انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گیا. آپ کی گورنمنٹ نے کیا ڈیفرنٹ کیا؟ ہم نے سب سے پہلے یہ عقل مندی, اور شروع میں کئی جگہ لاک ڈاؤن کیا, پھر ہم نے ایک دم ایک NCC بلوالی, ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کر دی. NCOC نہیں, ایک تو نیشنل کوآرڈینیشن جس کو میں ہیڈ کرتا تھا, پھر NCOC جو کہ ہر روز ملتی تھی, جو کہ اسد عمر کرتے تھے, جس میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے, سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشنز تھی, اور جو ہم دنیا کو بھی دیکھ رہے تھے اور اپنا بھی حالات دیکھ رہے تھے. تو ہوا کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم پورا یہ جس طرح اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں کریں گے. ہم نے ایگریکلچر کھول دیا, ہم نے بڑی جلدی کنسٹرکشن کھول دی. اس سے ہوا کیا, اور پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس دیکھے, ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا, جدھر جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, جدھر ہاٹ سپاٹس ہیں ادھر جا کے ان کو بند کرنے کی کوشش کی, اور وہ ہو سکتا تھا. لیکن ہم نے پورا جب لاک ڈاؤن نہیں کیا اور کانسنٹریٹ کیا, ہم اس لیے کامیاب ہو گئے کہ کیونکہ ہم نے لوگوں کو بند نہیں کیا, اس لیے جب ہم نے جو ہاٹ سپاٹس کو بند کیا ہم نے ریسٹرکٹ کر دی. ہندوستان نے کیا کیا, انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کو بند کر دیا, وہ ہوا ہی نہیں لاک ڈاؤن. جیسے, اور کیونکہ ادھر تو پھیلنی شروع ہو گئی, جیسے انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گئی. دوسرا, انہوں نے وہ جو پورا لاک ڈاؤن کیا
اس سے جو غربت آئی ہے، آج ہندوستان کی اکانومی دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہے. ٹھیک. ہماری اکانومی اللہ کا شکر ہم نے سب سے پہلے بچے ہیں. اس لیے آج دنیا WHO سارے پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان سے سیکھو، کیونکہ ہم وہ چند ملکوں سے ہیں جنہوں نے سب سے بہتر یہ کووڈ کا مقابلہ کیا اور ابھی نکل گئے. یہ میں کوالیفائی کرتا ہوں. اب تک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمارے حالات بہتر ہیں، ہم نے اپنے غریبوں کو بھی بچا لیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سردیوں میں جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور سپائک آ سکتا ہے، تو اس لیے ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے. اچھا، یہ تو ایک بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا، لیکن ایک براڈر کوشچن ہے. 2 برس کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے، 2 برس 20 دن کی، اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی، وہ 5 سال کے بعد پاور میں آ گئے. نواز شریف صاحب پیدا ہی پاور میں ہوئے 1982 میں. آصف علی زرداری صاحب نے شادی کی، 3-4 سال کے بعد وہ پاور میں آ گئے. ٹھیک ہے، آپ نے 22 برس اسٹرگل کی ایز این اپوزیشن لیڈر، سڑکوں پہ، کنٹینرز پہ، دھرنوں میں. یہ جو 2 برس کا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، اس میں آنے کے بعد آپ کے دیکھنے کے انداز میں کیا فرق پڑا ہے؟ کیا آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں جو پہلے نہیں آپ کو پتا تھا؟ پہلے تو موحید میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے زندگی میں اسٹرگل کر کے پہنچا ہوں. کرکٹ میں تو کوئی سفارش سے آپ کو ایک بڑا کرکٹر نہیں بنا سکتا، اور ہاسپٹل ایک جس طرح وہ جدوجہد کی، بڑا ہی مشکل، کرکٹ سے زیادہ مشکل تھا میرے لیے، کیونکہ ایک کینسر جو گورنمنٹ نہیں بنا سکے، کینسر ہاسپٹل پر جس طرح اسٹرگل کی اور پھر بنایا، پھر چلایا بھی. دیکھیں، میں جو مسلمان کو سیکھنا چاہیے نا، وہ صرف ہمارا ایک ہی رول ماڈل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ چاہتا تو ان کو پہلے سال ہی مدینہ کی ریاست دے دیتا. اللہ نے اپنے محبوب کو 13 مشکل سال کی اسٹرگل کیوں کروائی؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. جو اسٹرگل ہے نا موحید، وہی انسان کو بناتی ہے. کوئی بھی انسان آج تک بڑا انسان نہیں بنا جب تک اسٹرگل نہیں کی. کوئی ملک ایک عظیم قوم نہیں بنی جب تک قربانیاں انہوں نے نہیں دی اور اسٹرگل نہیں کی. کوئی لیڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اسٹرگل نہ کرے. مینڈیلا، اس کی اسٹرگل دیکھیں کتنی تھی، قائد اعظم کی کتنی اسٹرگل تھی، گاندھی کی کتنی اسٹرگل تھی. کوئی بھی لیڈر جو بڑا لیڈر بنتا ہے وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اس سے انسان بنتا ہے، سیکھتا ہے. اسٹرگل آپ کو سکھاتی ہے. وہ سب سے بڑی چیز آپ کو پریشر لینا سکھاتی ہے. اسٹرگل کے اندر انسان کے جو لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے پریشر لینا. اب میں ان کے پریشر میں آ جاتا، جو انہوں نے مجھے کہا تھا، آج ہمارا ہندوستان سے بھی برا حال ہوتا. صحیح. ہندوستان کی تو ہمارے سے زیادہ بہتر معاشی حالات تھے ہمارا. اگر میں وہ یہ جو مجھے کہہ رہے تھے، اور آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹس، جس طرح کی اپوزیشن نے میرے خلاف کیمپین کی، سٹیٹمنٹس ہمارے میڈیا نے، دانشوروں نے، کئی ڈاکٹرز نے میرے اگینسٹ کہا. میں اگر اس پریشر میں آ جاتا، آج پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا. کیوں ہو جانا تھا؟ ہمارے معیشت بھی بیٹھ جانی تھی اور ہم نے کنٹین بھی نہیں کر سکنا. آج لوگ کورونا میں بھی مر رہے ہونا تھا. پریشر صرف تب آپ لے سکتے ہیں جب آپ ایک پروسیس سے گزریں. یہ اگر میں پریشر لینا جو ہے گورنمنٹ کا جو ایک بیسک ایکسپیرینس ہے وہ ایک پریشر آپ کو پتہ چلا کہ ایک مختلف قسم کا پریشر ہے گورنمنٹ کے اندر جو ایز این اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. نہیں، پریشر تو اپوزیشن میں مختلف تھا. پریشر تو تھا نا، جب آپ ایک مافیا کے خلاف مقابلہ کریں تو پریشر تو تھا. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لیڈرشپ میں جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ پریشر لیتا ہے. ونسٹن چرچل 2nd ورلڈ وار میں ایک دم ہٹلر کی فوجیں آ رہی ہیں، خوف تھا کہ ہم بچیں گے نہیں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا. کیونکہ ونسٹن چرچل کی ایک پوری اسٹرگل تھی، وہ کھڑا ہو گیا، اس میں ابیلٹی تھی پریشر لینے کی، اس نے قوم کھڑی کر دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 22 سال نے مجھے پریپیئر کیا یہ 2 سالوں کے لیے. میں اگر اس پروسیس سے نہ گزرتا، جس طرح کے پریشر ان 2 سالوں میں پڑے ہیں، میں کبھی نہ یہ پریشر برداشت کر سکتا. ان 2 سالوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی 3 کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ پہلی اچیومنٹ تو موحید کہ جو ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. ٹھیک. ہمارا ملک کے ہمارے ریزروز ختم ہو گئے تھے، ہم اپنی پیمنٹس کر نہیں سکتے تھے. جو بیرون ملک ہماری لائبلٹیز تھی وہ ہم پورے پیسے نہیں دے سکتے تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ گھر ہے اور وہ مقروض کر کے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو گھر والوں کے لیے کبھی کوئی کرایہ دار آ رہا ہے، جی پیسے دو، ہمارے پہلے قرضے میں، کبھی کوئی آ رہا ہے جی بچوں کی اسکول کی فیس دو، اچھا جی کھانے کا وہ آپ نے سودا لیا ہوا تھا اس کا بل دو. تو یہ مسلسل ہمیں چاروں طرف سے پریشر تھے. ہمیں وہ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا.
کیونکہ ڈر کیا تھا کہ اگر اب ہم ڈیفالٹ کر جاتے اپنی پیمنٹس کے اوپر، لائبلٹیز پہ، تو ہونا کیا تھا، ڈائریکٹ پریشر پڑنا تھا روپے پہ.